نثار تیری چہل پہل پر 1000ویں دے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور کی آمد، حضور کی آمد، ساجد کی آمد، عابد کی آمد، صادق کی آمد، راحل کی آمد، رؤوف کی آمد، سراج کی آمد، منیر کی آمد، آقا کی ولادت، مولا کی ولادت، ملجا کی ولادت۔ ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو، ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو، مجھے بھی بخش یا رب، بخش ان کی پیاری امت کو۔ آپ نے نماز جمعہ ماشاءاللہ ادا کیا، پھر اپنی والدہ ماجدہ کی مزار پر حاضری دی، اب آپ کی کیا مصروفیت ہے، کہاں کی روانگی ہے؟ دراصل ربیع الاول کا مہینہ ہے تو روزانہ ہی کہیں نہ کہیں جدول ہوتا ہے، بیانات کا سلسلہ ہے۔ آج اصل میں ہمارے ماہی گیر اسلامی بھائیوں نے جو کشتیوں وغیرہ کے ذریعے مچھلیاں پکڑتے ہیں تو ان کا ایک بڑا انوکھا اور نرالا انداز ہوتا ہے کہ وہ کشتیوں پر ربیع الاول کا پیارے آقا کے میلاد کا جلوس بناتے ہیں۔ اچھا، تو پچھلے سال بھی انہوں نے بہت زیادہ شفقت فرمائی تھی، یاد کیا تھا کہ میں حاضر ہو جاؤں، مگر جدول میں گنجائش نہیں بنی۔ اس بار یوں سمجھے کہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک پریشر دیا تھا، تو آج الحمدللہ ہمارا وقت یوں سمجھے سیٹ ہو گیا ہے اور ہم وہیں جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ آج کشتیوں میں میرے آقا کے میلاد کا جو جلوس ہے اس میں شرکت کی نیت ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اس سے پہلے کبھی آپ نے کس طرح کشتی میں جلوس وغیرہ؟ اور میں کشتی میں سفر تو بہت کیا ہے، اور ایک بار مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم کہیں بیان کرنے منوڑا گئے تھے یا کیا گئے تھے، تو کافی جلوس کی کیفیت تو بن گئی تھی، لیکن باقاعدہ جلوس جس کو آپ کہیں کشتیوں کا، مجھے یاد نہیں پڑتا، شاید یہ میرا پہلا ہوگا۔ اچھا، ایک اور میرے لیے نئی بات یہ ہے کہ میں نے آج تک جتنی بار بھی کراچی سے کشتی میں سفر کیا ہے وہ کیماڑی سے کیا ہے۔ اچھا، اب ایک اور بھی جیٹی ہے، ایک اور بھی جگہ ہے جہاں سے کشتیاں جاتی ہیں، کبھی گیا نہیں تھا، ابراہیم حیدری کا جو ایریا ہے۔ تو آج ہمارا جو سفر شروع ہوگا وہ ابراہیم حیدری کے علاقے سے ہوگا، تو دیکھنا یہ کہ وہاں کیسا نظام ہے اور کیسے کشتیاں سفر کرتی ہیں۔ اچھا، والدہ ماجدہ کے مزار پر آپ نے حاضری دی، کیا اس میں کوئی حدیث پاک کے ذریعے بھی کوئی اس کی فضیلت وغیرہ ہے؟ بے شک والدین تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ وہ حیات ہوں تو زندگی میں ان کی محبت سے زیارت کریں تو حج کا ثواب ہے، مقبول حج کا ثواب ہے، اور والدین کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر جائیں تب بھی حج کا ثواب ہے، اور خاص طور پہ اگر والدین کی قبر پر جا کر یاسین شریف پڑھی جائے تو پڑھنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ والدین کو تو برکت ملتی پڑھنے والے کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور جمعے کے دن تو سبحان اللہ خاص فضیلتیں احادیث میں آئیں، مزارات، قبرستان کو وزٹ کرنے کا، قبرستان کی زیارت کا، پھر اپنے والدین کی قبر کی زیارت کا۔ یہاں تک روایتوں کا مضمون ہے کہ جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے گا فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے ساتھ تو یہ ضرور مسئلہ رہتا ہے کہ میرا سفر بہت رہتا ہے، تو میرا بعض اوقات ایک دو ہفتے میں باہر ہوتا ہوں تو میں حاضری نہیں دے سکتا۔ میری مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش ضرور ہے کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں یا دیگر رشتہ دار گئے ہیں، قبروں پر جایا کریں۔ اس سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو مرحوم کو یقیناً راحت ملتی ہے، اسے سکون ملتا ہے، آپ جو پڑھیں گے اس کا ثواب اسے پہنچائیں گے۔ دوسرا، آپ کو بھی آپ کی آخرت کی یاد آتی ہے۔ جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو انسان جب قبروں کو دیکھتا ہے، مرحومین کو یاد آتے ہیں، اور خود بھی یاد سمجھ آتی ہے کہ میں نے بھی ادھر جانا ہے، تو اللہ کرے کہ ہم اپنا معمول بنائیں۔ مجھے یاد آ گیا، میں دبئی میں ایک بار ایک بہت بڑی شخصیت سے ملنے گیا تھا، بہت بڑے بزنس مین تھے۔ انہوں نے ایک بڑی کمال کی بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہمارے پورے خاندان میں آپ کو ہمارے اندر غرور نہیں ہے، ہم عاجزی کرتے ہیں، ہمیں اپنی اوقات پتہ ہے، اور اس کی بڑی وجہ انہوں نے بتائی کہ روزانہ، وہ تو کہتے تھے روزانہ ہم گھر سے نکلتے تھے تو ہمارے گھر کے قریبی قبرستان تھا، میرے والد صاحب مجھے لے کر نکلتے تھے اور کہتے بیٹا دیکھ لو آخری منزل یہی ہے، جو بھی کرو گے دنیا میں آنا ادھر ہے۔ تو کہا بس وہ ایسی ٹریننگ بچپن سے ہمیں ملی کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم جتنا بھی کما لیں، جو بھی کر لیں، جانا قبر میں ہے تو اپنی آخرت نہیں بھولنی چاہیے۔ واقعی یہ زبردست ٹریننگ ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ قبرستان جانا چاہیے تاکہ بچے ہمارے مرنے کے بعد بھی انہیں پتہ چلے کہ بھائی مرحومین کی قبر پر جایا جاتا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے لکھا ہے کہ دل کا زنگ، دل کا جو بھی ہے وہ معاملہ بہتر ہوتا ہے، لیکن قبرستان جانے سے یقیناً آخرت کی یاد آتی ہے، بندے کو جو ہے وہ اپنی قبر و آخرت کی فکر ہوتی ہے، جانا چاہیے۔
اچھا، ہم جلوس میلاد کے لیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سمندر پر، تو اس میں کیا اچھی اچھی نیتیں شامل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ ہم سب حاضری دیں گے، اور وہاں اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کی نیت، مجھے اندازہ ہے کہ بہت خوش ہوں گے، وہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں وہ لوگ، جی اور بہت ٹائم سے مجھے بلا رہے تھے، تو میں ان کی دل جوئی کی نیت بھی کر لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد یقیناً نبی پاک کا میلاد منانا یہ بہت بڑی اچھی عبادت ہے، تو پیارے آقا کے میلاد منانے کی خوشی میں نبی پاک کی خوشی منائیں گے۔ قرآن کا بھی حکم ہے کہ اللہ کی رحمت پر خوشی منائی جائے، اللہ کی نعمت پر خوشی منائی جائے، تو حکم قرآنی پر عمل کی نیت کریں گے۔ پھر انشاءاللہ موقع ملا تو بیان کریں گے، اور نبی پاک کی آمد کے خوشی میں نعرے لگائیں گے، اسلامی بھائیوں سے ملاقات کریں گے، نماز کے وقت میں نماز باجماعت ادا کریں گے۔ یہ بھی نیت کر لیتا ہوں کہ کشتی میں سوار ہونے کی جو دعا ہے وہ انشاءاللہ دعا بھی ہم پڑھائیں گے اسلامی بھائیوں کو، انشاءاللہ نیکی کی دعوت دیں گے، اللہ پاک قبول فرمائے اور خیر سے سارا سفر ہو۔ اور یہ بھی دعوت اسلامی کی کسی برکتیں ہیں کہ بروز قیامت ایک ایک چیز ہماری چیزوں کے لیے گواہی دے گی۔ آج ہم سمندر میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائیں گے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سمندر بھی گواہ ہو جائیں گے، انشاءاللہ کشتی بھی گواہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضور، آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر اور کیا کیا برکتیں پائی ہیں، کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں۔ وہ کہو کیا کہ وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں، مطلب کون سی چیز ہے جو دعوت اسلامی کے ماحول میں نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت سے قبر و آخرت، اور بلکہ میں یہ کہوں گا دنیا اور آخرت کی تمام برکتوں کو حاصل کرنا ہے تو اس ماحول میں آنا چاہیے، کیونکہ دعوت اسلامی کا ماحول جہاں ہمیں ہماری آخرت بہتر بنانے کا ذہن دیتا ہے، وہاں دنیا کتنی اچھی ہو جاتی ہے۔ آپ خوش اخلاق ہو جائیں یوسف بھائی تو آپ کا کاروبار بھی اچھا ہو جائے گا، بالکل۔ آپ خوش اخلاق ہو جائیں تو آپ کی فیملی بھی آپ سے خوش ہو جائے گی، آپ کے دوست بھی آپ سے، آپ کے پڑوسی بھی خوش ہو جائیں گے۔ آپ کو اچھی بات کرنا آ جائے تو اب میں آپ کو آج ہی کی مثال دیتا ہوں، آج ہی کی سمپل مثال دیتا ہوں۔ میں جہاں رہتا ہوں وہ کافی بڑی بلڈنگ ہے نا، تو پوری بلڈنگ والوں کا ایک گروپ بنا ہوا ہے۔ ہماری بلڈنگ میں کچھ پانی کا پرابلم چل رہا ہے۔ آج میں جب صبح اٹھا نماز جمعہ کی تیاری کی تو میں نے گروپ میں دیکھا ٹھیک ٹھاک آپس میں ناراضگی اور بحث ہو رہی ہے کہ جناب مینجمنٹ یوں کر رہی ہے تو کمیٹی یوں کر رہی ہے، تو میں دیکھتا رہا کافی دیر تک بیچارے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے میں نے 1.5 یا 2 منٹ کا وائس میسج اس میں ڈالا۔ اب وہ میں نے کیسے ڈالا کہ دعوت اسلامی سے سیکھا ہے ہم نے، ہمارا تو کام ہی جھگڑے نپٹانا ہے، مشورے کرنا ہے، اسلامی بھائیوں کی ناراضگیاں دور کرنا ہے۔ تو میں نے پہلے ان کو سلام کیا، پھر انہیں جمعہ مبارک کہا اور ان کو کہا دیکھیں آپس میں الجھے نہیں، اور میں نے 2-3 سولوشن بڑے میٹھے پیارے انداز میں جو ہمارے دعوت اسلامی کی وجہ سے ہم نے سیکھا وہ عرض کیا۔ اب یقین کریں اس کے بعد پورے گروپ کا جو ہے نا ماحول چینج ہو گیا ہے۔ اب وہ سارے تائید کر رہے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو میں تو صرف سمپل آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر اگر واقعی مدنی کام کرنے والے بن جاتے ہیں تو پھر آپ کی چیزیں دنیا میں بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ خاندان میں بھی اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے نا تو خاندان کے افراد یہی کہتے ہیں بھائی ان کو بلا لیں یار، یہ بیٹھ کے سب کو سمجھائیں گے تو سب سمجھ جائیں گے، کیونکہ ان کو سمجھانا آتا ہے۔ اور ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ ہمیں دعوت اسلامی نے سکھایا ہے۔ تو بالکل آپ یوں نہ سمجھیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہم جناب صرف ہماری مذہبی رہنمائی ہوگی، اگر وہ بھی ہوتی تو بہت تھا، آخرت تو زیادہ ضروری ہے نا، لیکن اس کے بینیفٹ ضمنی یہ ضرور ملتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اگر آپ واقعی دعوت اسلامی کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ ضرور ہے کہ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں اسلامی بھائی جو یہاں جائیں گے نا، ہاں کئی ایسے ہوتے ہیں اسلامی بھائی جو مدنی ماحول میں ضرور ہوتے ہیں لیکن ابھی پورے نہیں ہوتے، پریکٹیکل نہیں ہوتے، تو وہ امامہ پہن کر بھی، داڑھی پہن رکھ کر بھی وہ بد اخلاقی کر رہے ہوتے ہیں، غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ پراپرلی دعوت اسلامی کا جو امیر علیہ سنت رنگ دیتے ہیں وہ اپنا لیں تو پھر دیکھیں آپ زندگی کے ہر میدان میں اللہ کی رحمت سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ میلاد ہے، میلاد ہے، میلاد ہے، میلاد ہے سرکار کا، میلاد ہے، میلاد ہے، میلاد ہے، میلاد ہے، میلاد ہے سرکار کا، میلاد ہے، میلاد ہے، میلاد ہے سرکار کا، میلاد ہے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دشت تو دشت ہے، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ الحمدللہ عز و جل آج ربیع النور شریف کے مبارک مہینے میں مجلس ماہی گیر کی جانب سے سمندر میں جلوس میلاد کی ترکیب ہے، اور الحمدللہ عز و جل اس وقت اس جلوس کے اندر
शामिल होने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ रुकन शुरा अबू मदनी हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के रुकन भी इस जुलूस मिलाद में इंशाअल्लाह शामिल होंगे और इंशाअल्लाह धूमधाम से कई कश्तियों पर मुश्तमिल ये जुलूस मिलाद होगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम समंदर की लहरों पर भी ये नारा लगाते जाएंगे, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, उस नूर की आमद, पुर नूर की आमद, यासी की आमद, ताहा की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, मलचा की आमद, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह बड़ी तादाद में कश्तियों में इस्लामी भाई हमारे साथ हैं और ये नबी पाक से इश्क का शानदार सबूत है। नबी पाक से इश्क की कितनी प्यारी दलील है कि ये हमारे बछेरे माहीगीर इस्लामी भाई अपने आका से कितनी मोहब्बत करते हैं कि अपनी अपनी लांचों को लेकर अपनी लांच का डीजल पेट्रोल खर्च करके नबी पाक की खुशी मना रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हम सब की इस हाजिरी को कबूल फरमा, हम सब की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, बिलखुसूस हमारे माहीगीर इस्लामी भाइयों की खैर फरमा, इनकी दुनिया और आखिरत में बरकतें अता फरमा। यहाँ मैं एक बात जरूर अर्ज करना चाहूँगा, यकीनन नबी पाक से मोहब्बत है जब मिलाद मनाने आए हैं, मगर याद रहे कि झंडे लगाना, जुलूस निकालना, लाइटें लगाना ये बड़ी अच्छी बात है, नियाज करना जरूर करना चाहिए, हर बार करना चाहिए और धूमधाम से करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक बात समझने वाली है कि जो नबी पाक का आशिक है उसकी नमाज कैसे कज़ा हो जाती है। हम एक नारा लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो जिसको मौत कबूल है उसको नमाज कबूल क्यों नहीं है, उसकी सुन्नतें ज़ाया कैसे हो जाती हैं, वो शराब पीने या पिलाने वालों में या दोस्तों में कैसे बैठ सकता है, वो जुआ खेलने वालों में कैसे शामिल हो सकता है, जो नबी का गुलाम है वो बेहयाई और बदकारी के कामों में कैसे शामिल हो सकता है। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों जो इस वक्त हमारे साथ बड़ी तादाद में कश्तियों में मौजूद है, जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है, आओ इस मीलाद को अपनी जिंदगी के बदलने का मकसद बना दें। इस मीलाद को हम अपनी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट बनाएं। अभी देखे ना, कश्ती आगे जा रही थी, हमने टर्न कर लिया, अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। आओ जिंदगी को भी टर्न कर लो, अपनी जिंदगी का भी रुख मोड़ लो। अगर गुनाहों भरी जिंदगी है तो नबी का मीलाद आ गया है। हमें कोई कहे कि यार आप 5 वक्त के नमाजी बन गए, तो आप कहें हाँ मेरे आका का मीलाद आया और मीलाद की खुशी में मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया। आपने झूठ बोलना छोड़ दिया और कहें हाँ मैं सच्चे नबी का गुलाम हूँ, मेरे आका का मीलाद आया, पहले कभी कभी झूठ बोलता था, अब तौबा कर ली है, अब से मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। अब ये देखिए कश्ती टर्न होती है तो किस कदर झुक जाती है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मैं कर रहा था कि अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं। कब तक गुनाह करते रहेंगे, कब तक अल्लाह की नाफरमानियां करते रहेंगे। हम सब ने दुनिया से जाना है, तो आइए मैं भी नियत करूं, आप सारे नियत करें, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, आज के बाद रमजान का कोई रोजा कज़ा नहीं होगा, झूठ नहीं बोलेंगे, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे। और मेरे मछेरे भाइयों से, माहीगीर भाइयों से बिलखुसूस गुजारिश है, इस तबके में बदकिस्मती से शराब, जुआ और इस तरह की चीजों में लोग पड़ जाते हैं। आओ दुआ करें, जिस नबी के गुलाम हैं उन्होंने हमेशा हमें शराब से बचने का, जुए से बचने का दर्ज दिया। शराब के करीब भी नहीं जाएंगे, किसी किस्म के नशे के करीब नहीं जाएंगे, और आज के बाद नबी पाक की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका दावत इस्लामी का मदनी माहौल है। इस मदनी माहौल से वाबस्ता रहें, इज्तिमाअत में शिरकत करें, मदनी काफिलों में सफर करें। जून जुलाई में समुंदर में पानी बड़ा तेज चलता है, तो आपकी छुट्टियां होती हैं, आप ज्यादा समुंदर में नहीं जाते, तो क्या ही अच्छा हो कि इन दिनों में आप खूब इबादत कर लें, इल्म दीन हासिल कर लें, वो नेकियां कर लें जो वैसे नहीं कर सकते। तो जून जुलाई में मदनी काफिलों में सफर करें, और बिलखुसूस 1 जुलाई से 1 माह के मदनी काफिले सफर कर रहे हैं। आका के मिलाद की खुशी में नियत करें, इंशाअल्लाह 1 माह के 1 जुलाई से मदनी काफिलों में सफर करेंगे इंशाअल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते रहेंगे।
چرچا اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا اس نور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طٰہٰ کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا. دعا میں شامل ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری ہمارے والدین کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے کریم ہماری حاضری کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ان کی ساری مشکلیں آسان فرما. ماہی گیر کے جتنے مسائل ہیں اللہ ان کے مسائل حل فرما دے. ان کے روزگار میں, کاروبار میں, گھر بار میں برکتیں عطا فرما. ہم سب کی جان, مال, عزت, آبرو, آل اور اولاد, دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اے رب کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما. ایمان پر, دعوت اسلامی پر, امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما. اے رب کریم ہمیں بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما. آج سفینے میں بیٹھنے کا موقع دیا, مدینے کا سفینہ بھی عطا فرما دے. اے اللہ حرمین طیبین کی حاضریاں عطا فرما, عمرے کی سعادت عطا فرما, حج کی سعادت عطا فرما. اے رب کریم ہم سب کی جان, مال, عزت, آبرو, آل اور اولاد, دین اور ایمان کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ذرا دیکھیے ماشاءاللہ دور سے ایک اور جلوس بھی چشمہ گھوٹ سے ہمارے قریب آ رہا ہے, اور یہ کچھ دیر لیٹ ہو گئے ہیں لیکن یہ آج اب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. سمندر میں ہر طرف نبی پاک کی آمد کے نعرے لگ رہے ہیں. سرکار کی آمد, حضور کی آمد, پر نور کی آمد, آقا کی آمد, حضور کی آمد, اول کی آمد, آخر کی آمد, آقا کی آمد آقا کی آمد مولا کی آمد ملجا کی آمد بابا کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد فرشی کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد مولا کی آمد ملجا کی آمد رابر کی آمد سرور کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد فرشی کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد ظاہر کی آمد باطن کی آمد نور کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد ساجد کی آمد آقا کی ولادت مولا کی ولادت ملجا کی ولادت بابا کی ولادت آقا کی آمد آقا کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ 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 مرحبا یا مصطفیٰ. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری ہمارے ماں باپ کی, نبی پاک کی ساری امت کی مغفرت فرما. ہمارا یہ سفر اور زندگی کے باقی سفر بھی آسان فرما. اے اللہ ہمارے ماہی گیر اسلامی بھائیوں کی خیر فرما. ان کی اور ہم سب کے رزق حلال میں برکت دے دے. رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہمارے بہت سارے کام ایسے ہیں جو رکے ہوئے ہیں مولا, خیر سے ہمارے رکے ہوئے کام آسان کر دے. ہماری پریشانیاں آسان کر دے. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے.
جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول